السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ ومن سار علی نہجہ الی یوم الدین وسلم تسلیما کثیرا، اما بعد۔ ہم نے سابقہ درس میں سورۃ الضحیٰ لی تھی، اسے مختصر انداز سے دہراتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والضحیٰ واللیل اذا سجا، قسم ہے دن چڑھنے کی اور رات کی جب وہ چھا جائے۔ اذ ما ودعک ربک وما قلی، نہیں چھوڑا تجھے تیرے رب نے اور نہ ہی تجھ سے ناراض ہوا ہے۔ اس کا بیان ہوا تھا کہ بعض روایات کے مطابق، جس طرح کہ صحیح بخاری وغیرہ کی احادیث میں ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ عرصہ وحی بند رہی، جس پر مشرکین نے آپ کو طعن و تشنیع کی کہ رب نے آپ کا ساتھ چھوڑ دیا ہے، اور بلکہ حتیٰ کہ بعض نے یہاں تک کہا کہ تمہارے شیطان نے تمہارا ساتھ چھوڑ دیا ہے۔ تو اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل کی، اور اس میں ضحیٰ کی، سورج کی دھوپ تیز ہونے کی اور رات کے چھا جانے کی قسمیں کھائیں، جس کی مناسبت ہم نے ذکر کی تھی کہ سورج کا دن کا چڑھنا اللہ کی خوشی کی دلیل نہیں ہے، اور رات کا آنا اللہ کی ناراضگی کی دلیل نہیں ہے۔ ایسے ہی وحی کا آنا اللہ تعالیٰ کی خوشی کی دلیل نہیں ہے، اور وحی کا بند ہو جانا اللہ کی ناراضگی کی دلیل نہیں ہے۔ یہ سراسر جاہل لوگوں کے فلسفے ہیں جو انہوں نے اپنی طرف سے گھڑ رکھے ہیں۔ تو یہ مناسبت ہے ان دونوں قسموں کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وحی کا سلسلہ بند ہونے کی۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اور پھر آپ کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا کہ آپ کافروں کی، ظالموں کی، دشمنوں کی اس طرح کی پراپیگنڈا سازشوں سے پریشان نہ ہو، بلکہ آپ کا آنے والا ہر وقت جو ہے پہلے وقت سے بہتر ہوگا، اور آپ کی آخرت بھی دنیا سے بہت بہتر ہوگی۔ اور اس کی تفصیلات بیان کی گئی تھیں کہ کس انداز سے رسول کریم علیہ السلام کی زندگی میں بھی آپ کا آنے والا ہر وقت پہلے وقت سے زیادہ بہتر افضل تھا، اور آپ کی آخرت بھی دنیا کے مناسبت ہے، دنیا کے لحاظ سے دنیا کے مقابلے میں کس قدر بہتر اور افضل ہے۔ الم یجد کا اس کے بعد فرمایا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اور یقیناً ضرور آپ کا رب آپ کو عطا کرے گا اپنی عنایتوں میں سے حتیٰ کہ آپ راضی خوش ہو جاؤ گے۔ وہ عنایتیں اس دنیا کے اندر بھی اللہ کے وعدے کس انداز سے پورے ہوتے ہیں، فتح نصرت کے، لوگوں کے فوج در فوج دین میں داخل ہونے کے، اور دین اسلام کا مشرق و مغرب میں پھیل جانے کے، حتیٰ کہ آپ کی زندگی میں ہی اسلام جو ہے پورے جزیرۃ العرب میں پھیل جاتا ہے، اور کس طرح سے آپ کے فوت ہو جانے کے بعد یہ دین دنیا کے مشرق و مغرب میں جا پہنچتا ہے۔ اسی طرح سے آپ کو جو ہے وہ آخرت میں جو بڑے بڑے انعامات ملنے والے ہیں، شفاعت عظمیٰ، مقام محمود ہے، لواء الحمد ہے کہ جس جھنڈے کے نیچے تمام انبیاء کھڑے ہوں گے، اور جنت میں وسیلہ کا جو اعلیٰ ترین مقام ہے، اور آپ کو عظیم الشان جو اللہ تعالیٰ نے انعامات اور مقامات سے نوازا ہے۔ تو آپ کو یہ کہہ کر تسلی دی گئی کہ آپ صرف موجودہ وقت کی پریشانیوں سے دل برداشتہ نہ ہو، بلکہ اللہ تعالیٰ آپ کو وہ کچھ عطا کرنے والا ہے کہ جس سے آپ راضی ہو جاؤ گے۔ الم یجد کا یتیما فآویٰ، کیا آپ کو یتیم نہ پایا تھا کہ آپ کو جگہ دی، پناہ دی، کہ جس میں ان وعدوں کے ساتھ ساتھ سابقہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو عنایت و آپ کے اوپر فضل و کرم رہے ہیں اس کی یاد دہانی ہے کہ اب آپ کو کیسے اللہ تعالیٰ آپ کا رب چھوڑ سکتا ہے، نبوت کی، رسالت کی آپ کو ذمہ داریاں دے کر، اور کفر کے مقابلے میں کھڑا کر کے کیسے آپ کا ساتھ چھوڑ سکتا ہے۔ اس رب نے تو بچپن سے لے کر ہی، آپ کے پیدا ہونے سے لے کر ہی آپ کے اوپر اس کی بڑی عنایتیں رہی ہیں۔ تو یتیمی کی حالت میں آپ کو کس انداز سے پناہ دی کہ باپ جو کہ آپ کے پیدا ہونے سے پہلے ہی فوت ہو چکا تھا، تو ماں کی شفقتیں، مہربانیاں، اور ماں کی شفقتیں اور ان کی جو ہے محبتیں، اس کے بعد دادا اور پھر چچا، مختلف مراحل سے گزار کر آپ کو یتیمی کی اس حالت میں بھی آپ کی حفاظت کے، آپ کی تربیت کے وہ انتظامات کیے جو کسی ایسے بچے کے بھی ہو سکتے کہ جس کے ماں باپ زندہ ہوں۔
ووجدک ضالا فہدی، اور آپ کو راستے سے ناواقف پایا تو آپ کی رہنمائی کی، یعنی آپ کو معلوم نہ تھا کہ دین کیا ہے، علم کیا ہے، وحی کیا ہے، قرآن کیا ہے، تو اور اسی طرح بلکہ اللہ کی عبادت کا تفصیلی طریقہ کس طرح سے کی جانی ہے، اور لوگوں کو ہدایت اور ان کو یعنی کہ ان کی رہنمائی کے لیے کیا طریقہ کار ہونا چاہیے۔ ہاں، یہ وہ چیزیں ہیں کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے آپ پر وحی نازل کر کے، آپ کو وحی کے علوم عطا کر کے آپ کی رہنمائی کی۔ ووجدک عائلا فاغنی، آپ تنگ دست تھے، فقر و فاقہ میں تھے، اس حالت میں اللہ نے آپ کو غنی مالدار کیا۔ اور اس کا ذکر ہوا تھا کہ کیسے اللہ تعالیٰ نے آپ کے مالداری کے انتظامات کیے، تو یہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مل کر تجارت کرنا، اور پھر ان کے ساتھ شادی ہو جانا کہ جنہوں نے اپنا سارا مال آپ کے اوپر خرچ کر دیا، اور پھر اس کے بعد مدینہ ہجرت کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اسلام کے فتوحات کے دروازے کھولے کہ جس سے مال غنیمت اور جزیے اور یہ چیزیں آنا شروع ہوئیں، کہ جس سے نہ کہ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بلکہ آپ کا ہر پیروکار ہی مالدار ہو جاتا ہے۔ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، پس جب کہ جو یتیم ہے اس پر سختی نہ کرو، آپ خود بھی یتیمی کے مراحل گزار چکے ہو اور یتیمی کی سختیاں جھیل چکے ہو، اور جانتے ہو کہ یہ مرحلہ کتنا مشکل اور کتنا ہی بھاری ہوتا ہے، تو آپ کو پھر یعنی کہ یتیم کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے، اس کے ساتھ سختی نہیں کرنا چاہیے۔ اور یہ بتایا گیا تھا کہ صرف آپ کے لیے تعلیم نہیں بلکہ آپ کو کہنا ہے اور امت کو تعلیم دینا ہے۔ اما السائل فلا تنہر، اور جو مانگنے والا ہے یا کوئی سوال کرنے والا ہے اس کو ڈانٹو نہیں، سوال کرنے والے کا جواب دو، اور مانگنے والے کو حکمت عملی کے ساتھ اس کو جو ہے اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے میں سے عطا کرو۔ اما بنعمت ربک فحدث، اور جب کہ اللہ کی جو نعمتیں ہیں ان کو بیان کرو، اللہ تعالیٰ کی نعمتیں طرح طرح کی دنیا کے لحاظ سے جو ذکر ہوئی ہیں اور اس کے علاوہ بھی، اور دین کے لحاظ سے، وحی کے لحاظ سے، علم کے لحاظ سے، نبوت اور رسالت کے لحاظ سے اللہ نے آپ کے جو نعمتوں سے نوازا ہے ان کی تحدیث، ان کا بیان کرنا، کہ اللہ کے اس دین کو پھیلانا، لوگوں کو سکھانا اور اس کی دعوت دینا، اور جو ہے یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی جو نعمتیں ہیں دنیا کے لحاظ سے بھی ان کا بھی زبان سے بھی اقرار کرنا، دل سے بھی اعتراف کرنا، اور اعضاء کے عمل سے بھی اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں کا حق ادا کرنا، یہ ہے جو اللہ کی نعمتوں کا تحدیث ہے، اس کا بیان کرنا ہے۔ تو یہ تھی سورۃ الضحیٰ کے مختصر معنی۔ اس کے بعد ہم سورۃ الانشراح اس کا بیان کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب۔ علم کیا نہیں، حمزہ کیا کے معنی ہے، علم نہیں کیا نہیں، نشرح ہم نے کھول دیا، لکا آپ کے لیے، صدر کا آپ کا سینہ، ووضعنا اور اتار دیا ہم نے، ان کا آپ سے، وزرک آپ کا بوجھ، الذی انقض کہ جس بوجھ نے توڑ ڈالا تھا، ظہرک آپ کی کمر کو، ورفعنا اور ہم نے بلند کیا، لکا آپ کے لیے، ذکرک آپ کا ذکر بلند کر دیا، فإن مع العسر یسرا، فإن مع العسر تنگی کے ساتھ، مشکل کے ساتھ، یسر آسانی ہے، ان بے شک مع العسر تنگی مشکل کے ساتھ ہی، یسرن آسانی ہے، فإذا فرغت فانصب پس جب آپ فارغ ہو جاؤ، فانصب تو خوب محنت کرو، وإلی ربک فارغب اور اپنے رب کے ساتھ، اپنے رب کی طرف ہی راغب ہو جاؤ۔ سورۃ الانشراح کا اس کی تلاوت اور ترجمہ پیش کیا گیا ہے، جو مکی صورت ہے، اور اس صورت کا تعلق بھی سورۃ الضحیٰ کے ساتھ واضح ہے کہ جو ان صورتوں میں سے ہے یا ان قرآن کے موضوعات میں سے ہے کہ جس میں خصوصی طور پر رسول کریم علیہ السلام کی تسلی اور اطمینان کا انتظام کیا گیا ہے، اور آپ کو کفر کے مخالفوں کے دشمنوں کے مقابلے میں
آپ کو تسلی دی گئی ہے کہ آپ کو کس طرح سے یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے وعدے ہیں آپ کے ساتھ، اور کس طرح سے اللہ تعالیٰ کی آپ کے اوپر اللہ تعالیٰ کی عنایتیں ہیں، اللہ کے فضل و کرم ہیں. تو اس طرح کے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم ہونے کے ساتھ جو ہے آپ کو کس طرح سے گھبرانے کی اور کس طرح سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اور یہ خصوصاً صورت ان حالات میں نازل ہوتی ہے کہ جب کفار مکہ کی طرف سے جو ہے سخت ترین مقابلے اور سخت ترین جو ہے وہ دشمنیوں کا سامنا تھا، اور طرح طرح کی تان بازیاں بھی ہوتی تھیں. تو اللہ تعالیٰ پھر ایسے حالات میں آپ کے اوپر اس طرح کی آیات، اس طرح کی صورتیں نازل کر کے آپ کو تسلی دیتا، آپ کو حوصلہ بندھاتا، اور آپ کو جو ہے آپ کی ہمت بڑھانے کے لیے وہ وعدے اور وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعامات کا ذکر کیا جاتا کہ جس کو سن کر پڑھ کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پھر سے تازہ دم ہو جاتے اور پھر سے اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے کمر بستہ ہو جاتے، اور کفر اور کافر و طاغوتوں کے مقابلے میں کھڑے ہونے کے لیے آپ کے اندر ایک نیا جذبہ اور نیا شوق پیدا ہو جاتا. اس صورت میں بنیادی طور پر اللہ تعالیٰ نے تین بڑی نعمتوں کا آپ کو یاد دہانی کروائی ہے، اور وہ تین بڑی نعمتیں جو ہیں وہ شرح صدر کی نعمت ہے، جس کا ہم بیان کریں کہ شرح صدر کیا چیز ہے، اور دوسری بڑی نعمت کہ آپ کے اوپر جو بھاری بوجھ پڑا تھا وحی کا اور لوگوں کی ہدایت دینے کا، اور ان کو کس طرح سے ہدایت کی طرف لایا جا سکے کہ جس بوجھ سے آپ کی کمر ٹوٹ رہی تھی اس بوجھ کا آپ سے اتار دیا جانا. اور تیسری بڑی نعمت کہ آپ کا ذکر، آپ کا نام کائنات میں بلند کر دیا جانا. حقیقی معنوں میں تینوں وہ انعامات ہیں کہ جو بہت بڑے انعامات ہیں کہ جن انعامات کو پانے کے بعد کوئی شخص بھی جو ہے اس کے اندر بہت بڑی ہمت اور حوصلہ پیدا ہو جاتا ہے، چاہے جائے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی ہو. اور پھر آخر میں سورت کا اختتام کیا اس چیز پر کہ اگرچہ یہ کام یعنی کہ کافروں کے ساتھ مقابلے مشکل ہیں، لیکن ان مشکلات کے ساتھ ہی آسانی ہے. یعنی تنگیوں کے دن، مشکلات کے دن تھوڑے ہیں، گزرنے والے ہی ہیں، اور آسانی آنے والی ہی ہے، اور واقعی اللہ تعالیٰ کے وعدہ کس انداز سے پورا ہوتا ہے. اور پھر آخر میں فرمایا کہ اگرچہ آپ کی بڑی محنتیں ہیں، مشقتیں ہیں دین کے لیے، تو لیکن ان محنت و مشقتوں سے جب آپ کو فراغت ملے تو اپنے رب کی طرف راغب ہو جاؤ، یعنی اس کی عبادت میں لگ جاؤ، کیونکہ عبادت کا ایک بہت بڑا اثر ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق پیدا کرنے میں، اور اس تعلق کا بہت بڑا اثر ہے دین کی دعوت دینے میں اور دشمنوں کے مقابلے میں کفر کے چیلنج قبول کرنے میں. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس بات کی ترغیب دی کہ یہ چیز آپ کی ضروری ہے اور ہر دائی کے لیے بلکہ ضروری ہے. تو یہ ہے سورت کے جو اہم تین موضوعات ہیں. وہاں اللہ تعالیٰ نے علم نشرح، علم کیا نہیں، نشرح ہم نے کھول دیا، لکا آپ کے لیے، صدر کا آپ کا سینہ، کیا ہم نے آپ کے لیے آپ کا سینہ نہیں کھول دیا؟ اور یہ سوال کے انداز سے اس چیز کو لانا، اس کا مقصد ہم پہلے بھی کئی بار ذکر کر چکے ہیں کہ سوال کے انداز سے کسی چیز کو لانے کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ سننے والے کو اس کی ترغیب دینا، اور سننے والے کے اندر اس کو جو چیز بیان ہو رہی ہے اس پر جو ہے مزید جو ہے سننے کے لیے توجہ دلانا. تو اللہ ماتا ہے کہ آپ کافروں کے مقابلے میں کافروں کی طرف سے جو اذیتیں آ رہی ہیں، ان کی طرف سے جو مشکلات پڑ رہی ہیں، اس پر آپ دل برداشتہ ہو رہے ہو یا پریشان ہو رہے ہو. آپ دیکھو کہ اللہ نے آپ کے اوپر کیا کیا نعمتیں کی ہیں، اور نعمتوں میں سے ایک بہت بڑی نعمت کہ شاید آپ کے لیے سب سے بڑی نعمت یہی ہو کہ آپ کا سینہ کھول دیا جانا. سینہ کھلنے سے مراد کیا ہے؟ ہمارے شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سینہ کھلنے کی دو انداز ہوتے ہیں. ایک اللہ تعالیٰ کا جو شرعی حکم ہے اس کے لیے سینہ کھلنا، اور دوسرا اللہ تعالیٰ کے قدری اور کونی حکم کے اس پر سینہ کھلنا. اللہ تعالیٰ کے قدری حکم کے حوالے سے اللہ کے انسان کے اوپر جو مصائب و تکلیفیں آتی ہیں، آزمائشیں آتی ہیں، تو ان پر سینہ کھلنا کہ انسان جو ہے ان اللہ کی طرف سے آنے والے آزمائشوں کو یعنی کہ کھلے صدر سینے کے ساتھ اور انشراح صدر کے ساتھ قبول کرے، اس پر کسی پریشانی کا، دل کے تنگ ہونے کا شکار نہ ہو، اور اللہ کی طرف سے یعنی کہ آنے والی ان مشکلات کو، ان مصائب کو آزمائش سمجھ کر ان کو قبول کرے.
اور اس میں صبر و استقامت صرف نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کا شکر کا مرتبہ جو ہے اختیار کرنے کی کوشش کرے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کے جو شرعی احکامات ہیں ان کو قبول کرنے کے لیے بھی شرح صدر ہونا، کیونکہ شرعی احکامات کا قبول کرنے میں انسان کا نفسانی خواہشات کے ساتھ اس کی جنگ ہوتی ہے، ماحول معاشرے میں طرح طرح کے جو شیطانی عناصر ہیں ان کے ساتھ جنگ ہوتی ہے، اور بلکہ سب سے بڑی جنگ بذات خود شیطان سے ہوتی ہے۔ تو چنانچہ اللہ کے شرعی احکامات کو اپنانا، اللہ کے ہر حکم کو بجا لانا، پورے انشراح صدر کے ساتھ، پورے سینہ کھول کر اور دل کی خوشی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے اس حکم کو قبول کرنا اور اس پر عمل پیرا ہونا، اور بلکہ اللہ کی اس اطاعت کو، اس پر خوشی محسوس کرنا، جس طرح کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جو جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھی گئی ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کے جو محرمات ہیں، منع کردہ چیزیں ہیں، ان سے بچنا، اور ان سے بچنے میں ہی اپنی لذت محسوس کرنا۔ تو ولیکن اللہ حبب الیکم الایمان وزینہ فی قلوبکم، جیسا سورۃ حجرات میں ہے کہ اللہ نے تمہارے لیے ایمان کو پسندیدہ بنا کر تمہارے دلوں کے زینت بنا دیا ہے، وکرہ الیکم الکفر والفسوق والعصیان، اور تمہارے لیے کفر، گناہ اور نافرمانیوں کو جو ہے کہ ناپسندیدہ کر دیا ہے۔ تو یہی اصل مومن کی صفت ہے اور یہی اصل مومن کی پہچان ہے۔ تو یہ مختلف طرح کی اللہ تعالیٰ کے جو یعنی کہ احکامات ہیں ان پر انسان کا شرح صدر ہونا۔ اسی طرح شرح صدر کے حوالے سے خصوصاً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہاں مختلف چیزیں ہیں کہ سب سے پہلے دین حق کو، اسلام کو دین حق کے طور پر قبول کرنے کے لیے آپ کا اطمینان ہو جانا، کیونکہ وہی نازل ہونے سے پہلے آپ دیکھتے تھے کہ لوگوں کے کیا کیا دین ہیں، کیا کیا طور طریقے ہیں، کیا کیا ان کے مسلک و مذاہب ہیں، اور کوئی شک نہیں کہ اس میں سبھی کے سبھی باطل تھے، گمراہ تھے، غلط تھے، سوائے ان چند لوگوں کے کہ جو دین حنیفیت پر قائم تھے، اگرچہ اس پر بھی ان کا قائم ہونا کسی علم کی بنیاد پر نہ تھا۔ تو آپ کے لیے ان راہوں میں سے، ان رستوں میں سے کسی رستے کا انتخاب کرنا کوئی شک نہیں کہ بہت بڑا ایک معمہ تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ پر وحی نازل کر کے اسلام کی پہچان کروائی، اور اسلام کے حق ہو اور اس دین کے برحق ہونے کا یعنی کہ آپ کے سامنے آپ کے لیے ظاہر کیا۔ تو جس کے لیے پھر آپ کا سینہ کھلتا ہے، واقعی یہی وہ اللہ کا سچا دین ہے کہ جسے کسی بھی مسلمان کو قبول کرنا چاہیے۔ اسی ضمن میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ، کہ اللہ تعالیٰ جسے ہدایت دینا چاہتا ہے اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے۔ اور اسی طرح دوسری آیت میں فَمَن شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ فَهُوَ عَلَىٰ نُورٍ مِّن رَبِّهِ، کیا وہ شخص جس کا سینہ اللہ نے اسلام کے لیے کھولا ہے اور تو اپنے رب کے نور پر ہے۔ تو کوئی شک نہیں کہ دین حق کے لیے سینہ کھلنا، کہ حق کو حق تسلیم کرنا، حق کو حق سمجھنا اور حق کو حق سمجھ کر اس کو قبول کرنا حقیقت میں بہت بڑا اللہ کی طرف سے انعام ہوتا ہے، جو سینہ کھلنا اور انشراح صدر ہے۔ اس طرح سینہ کھلنا جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نور ہدایت ملنا، اللہ کی طرف سے آپ کو ہدایت کا نور عطا کیا جانا، اور صحیح سچے دین کی ہدایت آپ کو سمجھ تو آ گئی کہ دین اسلام سچا ہے اور یہی حق دین ہے، لیکن اس دین کو اپنانے کے لیے ہدایت پانا اور اس کے پانے کی توفیق حاصل کرنا، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے دوسرا ایک انشراح صدر ہے کہ جس کے لیے انسان کو ضرورت ہوتی ہے۔ اور اسی طرح سے آپ کے لیے انشراح صدر کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے اوپر جو نبوت کا، رسالت کا بھاری بوجھ ڈالا ہے، اس بوجھ کو قبول کرنے کے لیے تیار ہونا۔ کوئی شک نہیں کہ اگر انسان کسی بات کو حق سمجھتا بھی ہے، قبول بھی کر لیتا ہے، لیکن اس کو حق کو قبول کر کے پھر اس کی ذمہ داریوں کو اٹھانا اور اس کے لیے بڑے بڑے چیلنج قبول کرنا حقیقت میں ایک بہت بڑی اور بھی یعنی کہ ایک انسان کے لیے چیلنج ہوتا ہے کہ بعض اوقات بڑی ذمہ داریوں کو دیکھ کر انسان گھبرا جاتا ہے اور پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام پر اللہ نے جب رسالت کا، نبوت کا بوجھ ڈالا تو انہوں نے کہا وَيَضِيقُ صَدْرِي، کہ میرا سینہ تنگ پڑتا ہے، یعنی اتنا بڑا بوجھ اٹھانے میں جیسے ان کو ایک بہت مشکل محسوس ہو رہی ہو۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں جس طرح دوسری آیت میں رب اشرح لی صدری، اللہ میرا سینہ کھول دے۔
کہ تاکہ میں نبوت کے رسالت کے اس بھاری بوجھ کو اٹھا سکوں۔ اسی طرح انشراح صدر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے یہ بھی کہ کفر کے مقابلے میں اور جو بہت بڑا چیلنج تھا کفر کے مقابلہ کرنا اور طاغوتوں کے مقابلے میں کھڑے ہونا، جس میں قوم ہے، خاندان ہے، برادری ہے اور طرح طرح کے وہ شیطانی عناصر ہیں کہ جو کسی بھی ماحول معاشرے کے اندر ہوتے ہیں حق کے مقابلے میں کھڑے ہونے والے، ان سبھی کے مقابلے میں آنا کوئی شک نہیں کہ اتنا بڑا چیلنج قبول کرنا بھی اس وقت ممکن ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی کا سینہ کھولتا ہے، اس کو ہمت دیتا ہے، اس کو اتنی طاقت دیتا ہے کہ واقعہ ہی وہ اتنے بڑے چیلنجوں کے مقابلے میں کھڑا ہو سکے۔ اور پھر تبلیغ رسالت کا بذات خود جو ہے کام دین کو پہنچانے کا، وہی کا بوجھ تو اٹھا لیا، لیکن آگے اس کو پہنچانے کا بوجھ اور اس کو پہنچانے کی ذمہ داریاں کہ جس کے لیے بہت بڑی قربانیوں کی ضرورت تھی، معاشرے کے بگاڑ کے اصلاح کے لیے بہت بڑی حکمت عملی کی ضرورت تھی، تو یہ ایک الگ سے وہ بوجھ تھا کہ جس کے لیے آپ کے لیے انشراح صدر کی ضرورت تھی۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے، اللہ کی عبادت کے لیے انسان کا شرح صدر کھلنا، حتیٰ کہ جس طرح ہم نے بتایا کہ اس کا انہی باتوں کے اندر دل لگنا اور انہی باتوں کے اندر ہی اس کو لذتیں محسوس ہونا، تو یہ سارے وہ شرح صدر کے انداز ہیں کہ جس کے لیے اللہ فرماتا ہے الم نشرح لک صدرک، کیا ہم نے آپ کے لیے آپ کا سینہ نہیں کھولا۔ اگرچہ یہاں پر مفسرین آپ کا شق صدر کا واقعہ بھی ذکر کرتے ہیں، لیکن علامہ آلوسی اور بعض علماء کے کہنا ہے کہ شق صدر کا حقیقت میں شرح صدر کے ساتھ کوئی ظاہری تعلق نہیں ہے، اگرچہ کہنے کو کہا جا سکتا ہے کہ شرح صدر میں یہ شق صدر بھی ہے کہ آپ کا سینہ کھول کر اس کو نور سے بھرا جانا، کہ جس کے ساتھ آپ کو ہمیشہ حق کی ہدایت ہی کی توفیق حاصل ہونا، کوئی شک نہیں کہ اس کا بھی شرح صدر سے اس طرح کا تعلق موجود ہے۔ تو فرمایا الم نشرح لک صدرک، کہ آپ کے لیے ہمیں آپ کے سینہ نہیں کھولا، ووضعنا عنک وزرک، اور اتار دیا ہم نے آپ سے آپ کا بوجھ۔ یہ کون سا بوجھ تھا جو آپ سے اتارا؟ اس میں یہ بوجھ بھی تھا کہ آپ کے اوپر جس طرح ہم ذکر کیا ہے کہ رسالت کا، نبوت کا بوجھ کہ آپ کے اوپر جو پڑا تھا اور جو آپ کو واقع ہی یعنی کہ اس کو برداشت کرنا آپ کے لیے بڑا مشکل تھا۔ بذات خود وہی کا بوجھ بھی، وہی بذات خود بھی یعنی اس کا بہت بڑا بوجھ ہوتا ہے، جس طرح کہ آپ سے پر وہی جب نازل ہوتی تو اونٹ میں بیٹھ جاتی، اس بوجھ کی وجہ سے ایک ظاہری بوجھ کی وہ شکل صورت یا اس کا انداز۔ اور اللہ تعالیٰ کا فرمان بھی انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، ہم یقیناً آپ کے اوپر بہت بھاری بات نازل کرنے والے ہیں، جس سے معلوم ہوا کہ بذات خود شریعت اسلام کے احکامات جو ہیں وہ ایک بہت بڑا بوجھ ہے کہ جس کو اٹھانا، جس کو برداشت کرنا، جس پر عمل پیرا ہونا اور بلکہ جس کی دعوت دینا ایک بہت بڑے چیلنج ہے کہ جس کے لیے سینہ کھلنے کی ضرورت تھی اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی توفیق کی ضرورت تھی۔ اور یہ کہ اللہ تعالیٰ یہ بوجھ اتارنے کا معنی کہ آپ کے لیے یہ کام کرنا آسان ہو جائیں اور آپ کا سینہ کھلنے سے آپ کے لیے ان کاموں کو کرنے میں بلکہ لذت محسوس ہو اور سمجھیں کہ یہی میرا اصل منصب اور فریضہ ہے جسے میں نے ادا کرنا ہے۔ اور پھر سب سے بڑھ کر بوجھ جو ہے وہ اس چیز کا بوجھ کہ آپ جو نبوت رسالت سے پہلے دیکھتے تھے کہ معاشرہ کس کفر میں، شرک میں، کن گمراہیوں میں ڈوبا ہوا ہے، وہاں پر کس انداز سے ظلم و ستم ہو رہے ہیں، اخلاقی برائیوں کی کیا انتہا ہے، کس طرح بیٹیوں کو زندہ درگور کیا جا رہا ہے، تو ایک ایک چیز وہ تھی کہ جس کو دیکھ کر کوئی بھی شریف آدمی، عقل مند آدمی اور جس کا دل اصلاح اور لوگوں کی اصلاح کے لیے تڑپتا ہو، ظاہری بات ہے اس کے لیے اس کو اس طرح کی چیز دیکھ کر ایک لمحے کے لیے برداشت نہیں ہوتی۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بہت بڑا بوجھ تھا، جیسا کہ ہم سورۃ ضحیٰ میں اس کا اشارہ کیا ہے کہ اس معاشرے کی اصلاح کیسے ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ نے وحی نازل کر کے آپ کو تعلیمات دے کر، دعوت کے رستے اور دعوت کے طور طریقے آپ کو سکھا بتا کر آپ سے بوجھ اتار دیا۔ اور واقعی اب آپ دیکھ رہے تھے کہ کس طرح سے آپ کے لیے ان لوگوں کی اصلاح کا سلسلہ آسان ہو رہا ہے اور کس طرح سے ان کو دعوت دینے کے رستے آپ کے لیے کھل رہے ہیں۔ اگرچہ مکہ میں لوگوں کی ہٹ درمی، ان کی تعصب، ان کا جو ہے کفر پر بضد رہنا آپ کے لیے الگ سے ایک پریشانی تھی، جس کے متعلق الازمات اللہ کا باقی و نفس کا اللہ یکون مؤمنین، کہ شاید آپ اپنے آپ کو گل گل کے مار بیٹھو اس بات پر کہ یہ ایمان کیوں نہیں لاتے۔
تو کہنے کا مقصد یہ بھی آپ کے لیے بہت بڑا ایک بوجھ تھا کہ لوگوں کے ہدایت نہ لانا، ان کا حق کو قبول نہ کرنا، جس پر آپ پریشان ہو جاتے، اور اس لیے آپ کو فرمایا گیا لیس علیک ھداھم ولکن اللہ یہدی من یشاء، کہ ان کی ہدایت آپ کے ذمہ نہیں ہے، آپ کے ذمہ داری نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ ہی جسے چاہے ہدایت دیتا ہے۔ تو چنانچہ آپ سے بوجھ اتارے جانا کہ آپ کو علم دیا جانا، وہی کا علم دیا جانا کہ کس طرح سے آپ اللہ کے دین پر عمل پیرا ہو خود بھی، اور دوسروں کو بھی کس طرح سے اس کی توحید کی دعوت دو، اور کس طرح سے لوگوں کو کفر و شرک سے، گمراہیوں سے نکال کر جو ہے وہ توحید کی طرف لا سکتے ہو، اور کس طرح سے ان کی اصلاح کی جا سکتی ہے۔ تو یہ بہت بڑا بوجھ آپ سے اتارا، اور آپ کو جو ہے یعنی اس بات کی توفیق اور ہدایت اور توفیق دی، اور آپ کو تعلیم دی کہ کس طرح سے آپ اس بگڑے ہوئے معاشرے کی اصلاح کر سکتے ہو۔ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ، اور یہاں پر بعض لوگوں نے یعنی کہ جو مفروضے قائم کرنے والے ہوتے ہیں بلا وجہ ایسے مفروضے قائم کیے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بچپن میں کوئی ایسے غلطیاں کر لی تھیں جس کا آپ کے اوپر بوجھ تھا، نعوذ باللہ۔ حقیقت میں سراسر آپ کے اوپر بہتان بازی ہے، اور آپ کے حق میں حقیقت میں بہت بڑا گستاخی کا انداز ہے اس طرح کی باتیں کہنا کہ جس کی کوئی دلیل بھی نہ ہو، اور بلا وجہ ایسے مفروضے قائم کر لینا، خصوصاً رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے، جب کہ اللہ تعالیٰ نے خود آپ کو فرمایا ہے کہ ان کافروں سے کہو کہ میری سابقہ زندگی کو اٹھا کر دیکھو، فقد لبثت فیکم عمرا من قبلہ، کہ اس نبوت سے پہلے میں تمہارے اندر ایک لمبی عمر کا حصہ گزار چکا ہوں، اگر تمہیں اس میں کوئی عیب نظر آتا ہے مجھ پر تو بتاؤ کہ ذرا وہاں پر بھی تمہیں کوئی عیب نظر آتا ہے، اگر نظر نہیں آتا تو اس کا مطلب کہ مجھ پر پھر میری دعوت کو ٹھکرانا اور میری دعوت کو قبول نہ کرنا صرف تمہاری ہر درمی ہے۔ تو حقیقت میں اس طرح کے بہتان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر لگانا بہت بڑی آپ کی گستاخی کا آپ کے ساتھ انداز ہے۔ اس کے بعد وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اور ہم نے آپ کا ذکر آپ کے لیے بلند کر دیا۔ آپ کا ذکر بلند کرنے کا معنی کہ کس انداز سے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر وقت ہر زمانے میں آپ کی ناموری، آپ کا نام بلند ہو جانا، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کے دشمنوں کے مقابلے میں جو آپ کا نام مٹانا چاہتے تھے، آپ کا نام ختم کرنا چاہتے تھے، آپ کو دبانا چاہتے تھے، کس طریقے سے اللہ نے آپ کے دشمنوں کے ہاتھوں سے ہی سب سے پہلے ایسا آپ کا نام بلند کرنے کا کام کیا۔ کفار مکہ کی سازشیں ہوتی تھیں کہ حج کے موقع پر خصوصاً جب لوگ باہر سے آتے ہیں تو آپ کے خلاف ان کے ہاں پراپیگنڈے کیے جائیں کہ یہ شاعر ہے، مجنون ہے، پاگل ہے، جادوگر ہے، فلاں ہے، تاکہ لوگ آپ کے قریب نہ پھٹکے اور نہ آپ کی دعوت سنیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا کرنا یہ تھا کہ ان کافروں کی، دشمنوں کی یہی سازشیں ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چرچا، آپ کی شہرت اور آپ کے نام کی سربلندی کا ذریعہ بنتی ہیں۔ بلکہ کتنے ہی لوگ ہیں کہ جنہوں نے کافروں کی ان سازشوں کو سن کر ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی ان کے اندر رغبت پیدا ہوتی ہے، اور آپ کی طرف آنے کی ان کے اندر رغبت پیدا ہوتی ہے، آپ کو ڈھونڈتے ہیں، تلاش کرتے ہیں، اور آپ کے دین کے بارے میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ کیونکہ حقیقت بات کیا ہے، عربی میں کہا جاتا ہے کہ کہا جاتا ہے کہ ہر وہ چیز جو ممنوع ہو مرغوب ہوتی ہے، کل ممنوع مرغوب، کہ ہر وہ چیز جس سے منع کیا جائے لوگوں کو اس میں زیادہ رغبت ہوتی ہے۔ تو اگرچہ یہ چیز غلط بھی ہو تب بھی لوگوں کو زیادہ رغبت ہوتی ہے، چاہے جائے کہ وہ چیز حق ہو اور سچ ہو، تو پھر اس کا اثر کیا ہوگا۔ تو سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کے دشمنوں کے ہاتھوں، ان کے ذریعے سے ہی آپ کا نام بلند کیا، حتیٰ کہ پورے عرب میں آپ کی شہرت ہوتی ہے، آپ کا نام پھیلتا ہے، اور جہاں جہاں آپ کے بارے میں کسی کو خبر نہ بھی تھی وہاں بھی آپ کی خبریں پہنچتی ہیں، اور پھر لوگ خود ہی آپ کو تلاش کر کر کے آپ تک پہنچتے ہیں۔ اس طریقے سے آپ کا نام بلند ہوا۔ اسی طرح آپ کا نام بلند ہونے کا معنی کہ ہجرت مدینہ کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو غلبہ ہوتا ہے، فتوحات ملتی ہیں، اور اسلامی اقدار اور اسلامی اخلاق و کردار کے چرچے اور اس کے ڈنکے جب لوگوں یہاں بجتے ہیں، اور پتہ چلتا ہے کہ آپ کس عظیم اخلاق کے مالک ہیں، کیا عظیم دین اور عقائد لے کر آئے ہیں، تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ جس انداز سے لوگوں تک پہنچتی جاتی ہے، پھیلتی جاتی ہیں، اسی قدر آپ کا دین بھی پھیلتا جاتا ہے اور آپ کا نام بھی بلند ہوتا جاتا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کا نام بلند کرنے کے لیے عبادات کے اندر بھی اس انداز سے آپ کا نام بلند کر دیا کہ جہاں پر اللہ کا نام ہے وہیں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بھی ہے۔
دین اسلام میں داخل ہونے کے لیے ہی اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید کے ساتھ آپ کی رسالت کو شرط قرار دے دیا کہ جب تک دونوں کی گواہی نہیں ہے اس وقت تک کوئی اسلام میں داخل ہی نہیں ہوگا۔ اس کے بعد ہر اذان میں، ہر اقامت میں، ہر خطبہ میں، ہر تشہد میں اور جگہ جگہ مختلف موقعوں پر ہر درود میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام تو 24 گھنٹوں میں 12 مہینوں کے اندر، اور جب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آئے ہیں، نبوت لے کر کھڑے ہوئے ہیں، اس وقت سے لے کر آج تک، بلکہ قیامت تک کوئی ایسا لمحہ نہیں، کوئی ایسا وقت نہیں، کوئی ایسی جگہ نہیں بلکہ کہ جہاں پر آپ کا نام بلند نہ ہوتا ہو۔ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی ہوئی پیشین گوئیوں کے مطابق کہ ایسا زمین پر کوئی گھر باقی نہ رہے گا، وہ مٹی سیمنٹ کا گھر ہو یا کوئی خیمے یا چادر کا گھر ہو، کہ جہاں پر یہ دین داخل نہ ہوگا، آپ کا نام داخل نہ ہوگا۔ تو یہ وہ آپ کا نام بلند کرنے کی دنیا کے اندر اس کو بلند کرنے کے جو انداز ہیں، اور پھر آخرت میں آپ کا نام بلند ہونا وہ اس سے کہیں بڑھ کر ہے کہ جو سید ولد آدم ہوں گے، قیامت آدم کے اولاد کے سردار ہوں گے، حوض کوثر آپ کو ملے گا، لواء الحمد آپ کو ملے گا، جس کے نیچے تمام انبیاء بھی کھڑے ہوں گے، اور مقام محمود آپ کو عطا کیا جائے گا، وہ شفاعت عظمی اور کبریٰ کہ جس سے تمام انبیاء مدد کریں گے، اور جنت میں وسیلہ کا وہ مقام جو آپ ہی کو صرف حاصل ہوگا۔ تو یہ وہ آپ کے ذکر بلند کرنے کے سارے انداز۔ تو فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اور ہم نے آپ کے لیے، اور یہاں پر خصوصیت کا انداز دیکھیے کیا ہے کہ 3 دفعہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کہ آپ کے لیے ہم نے آپ کا ذکر بلند کیا، کہ جس میں خصوصی طور پر آپ کی عزت افزائی کا انداز ہے۔ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا۔ تو اگر اللہ نے آپ کو اتنے بڑے بڑے انعامات دے دیے ہیں، جن کی اللہ نے یاد دہانی کروائی ہے، آپ کا شرح صدر کیا جانا، اور آپ سے ہر طرح کے بوجھ اتارے جانا، کہ جن بوجھوں نے الذی انقض ظہرک، اس لفظ کی ہم اعتراض کی تشریح نہیں کر سکے کہ وہ بوجھ انقضا جس نے توڑ ڈالا تھا ظہرک آپ کی کمر کو، کہ جس ہم نے ذکر کیا تھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو سخت بوجھ تھا قوم کی اصلاح کا، لوگوں کو ہدایت دینے کا، ان کو شرک و کفر سے، بد اخلاقیوں سے نکالنے کا، وہ سخت ترین بوجھ جو تھا جس سے آپ پریشان رہتے تھے ہمیشہ، اللہ نے وہی نازل کر کے آپ کا یہ بوجھ اتارا۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اور آپ کا ذکر ہم نے بلند کر دیا۔ تو اب اللہ تعالیٰ کے بڑے بڑے وعدے، بڑے بڑے اللہ تعالیٰ کے انعامات پانے کے ساتھ، اگر آپ مشکلات آپ دیکھتے ہو دین کے معاملے میں، دعوت کے کام میں، اور خصوصاً جیسا بتایا ہے کہ یہ صورت مکہ کے ان حالات میں نازل ہوئی، اس زمانے میں نازل ہوئی کہ جب آپ کو سخت ترین مشکلات کا سامنا تھا، سخت مخالفتیں ہو رہی تھیں، اور دشمنان دین، آپ کے دشمن ہر طرح کی آپ کے خلاف پروپیگنڈے کر رہے تھے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ آپ ان مشکلات سے پریشان نہ ہو۔ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، کس لیے کہ تنگی کے ساتھ ہی آسانی ہے۔ إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، پھر تاکید کرتے فرمایا کہ بے شک مشکل کے ساتھ ہی آسانی ہے۔ یہاں پر قابل غور چیز ہے کہ یہ نہیں فرمایا کہ مشکل کے بعد آسانی ہے، بلکہ یہ فرمایا کہ مشکل کے ساتھ آسانی ہے، کہ جس میں نہ کہ صرف بشارت ہے کہ تنگیاں مشکلات دور ہونے کی، بلکہ یہ بشارت ہے کہ جہاں پر مشکلات آ رہی ہیں سمجھ لو کہ آسانیاں بھی ان کے ساتھ ہی ہیں، اسے پیچھے نہیں ہے۔ تو یہ بہت بڑی آپ کے لیے، بلکہ امت کے تمام لوگوں کے لیے بشارتیں اللہ کی طرف سے، کہ اگر دین کی خاطر انسان کو کوئی مشکلات پیش آتی ہیں، اللہ کی خاطر انسان کسی مشکلات کا، تنگیوں کا شکار ہوتا ہے، تو نہ سمجھے کہ اللہ تعالیٰ اس کو تنہا چھوڑے ہوئے ہے، بلکہ اللہ کا وعدہ ہے کہ ان تنگیوں کے ساتھ ہی، ان مشکلات کے ساتھ ہی آسانیاں بھی ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے وہ وعدے ہیں کہ جو کبھی وعدہ خلافی نہیں ہوتے، ہمیشہ پورے ہو کے رہتے ہیں۔ یہاں پر حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ، بلکہ عمر فاروق کے بارے میں قول نقل کیا جاتا ہے کہ لن یغلب عسر یسرین، کہ ایک تنگی جو ہے 2 آسانیوں پر غالب نہیں آئے گی، ایک تنگی 2 آسانیوں پر غالب نہیں آئے گی۔ تو انہوں نے ایک تنگی دوسری 2 آسانیوں پر کیسے غالب آنے کو سمجھا، کہ حالانکہ یہاں پر لفظ تو عسر کا بھی 2 دفعہ ہے اور یسر کا بھی 2 دفعہ ہے، لیکن علماء لغت جو ہیں وہ ان چیزوں کو جانتے ہیں۔ عربی کا قاعدہ کلیہ ہے کہ ایک ہی چیز کو معرفہ کے انداز سے جب 2 دفعہ دہرایا جاتا ہے تو ایک ہی شمار ہوتی ہے۔ تو یہاں پر معرفہ کے انداز سے جو لفظ دہرایا گیا ہے وہ العسر ہے، اس کا مطلب کہ تنگی ایک ہی ہے جس کا 2 بار ذکر ہوا ہے۔
اور جب کسی چیز کو نکرہ کے انداز سے دہرایا جاتا ہے تو جتنی بار اس کو دہرایا جائے وہ اتنی ہی بار سمجھی جاتی ہے. تو یہاں پر یسر جو ہے اس کو نکرہ کے انداز سے لایا گیا ہے تو اس کا 2 دفعہ ذکر ہوا ہے. تو اس کا معنی کیا ہوا کہ یسر آسانیاں 2 ہیں اور عسر جو ہے مشکلیں ایک ہی ہے. تو اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے کہ مشکل ایک ہی ہے اور اس کے مقابلے میں 2 آسانیاں اللہ کی طرف سے تم کو ملنے والی ہیں. اور یہ بھی کہ وہ آسانی بھی اس مشکل کے ساتھ ساتھ ہی ہے. لیکن یہ آسانیاں مشکلات کے ساتھ اس وقت ہوتی ہیں جب انسان کا واقع اللہ کے وعدوں پر یقین ہوتا ہے. اور جب وعدوں پر یقین نہیں ہوتا تو پھر مشکلات پڑتی رہتی ہیں اور آسانیاں پھر بھی نہیں آتی. لیکن جب اللہ کے وعدوں پر یقین ہوتا ہے تو اگرچہ ظاہراً مشکل بھی محسوس ہوتی ہو، مشکل بھی نظر آتی ہو، لیکن اللہ تعالیٰ کے وعدوں پر جب انسان کو یقین ہوتا ہے، اللہ کے ساتھ حسن ظن ہوتا ہے، تو انسان کو وہ مشکل بھی پھر آسان ہی اس کے لیے ہو جاتی ہے. وہ مشکلیں بھی اس کے لیے آسان ہو جاتی ہیں، چاہے لوگوں کے لیے بڑی مشکل ہو. بلال بن رباح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے جب پوچھا گیا کہ آپ کس طرح سے برداشت کر لیتے تھے کہ آپ کو انگاروں پر لٹایا جاتا اور کافروں کی طرف سے جو اتنی سخت اذیتیں دی جاتی تو آپ کیسے برداشت کرتے تھے؟ تو انہوں نے کیا فرمایا، جس طرح کہ بعض روایات میں آتا ہے کنت استعذب العذاب فی ذات اللہ، کہ جب مجھے یہ احساس ہوتا تھا کہ یہ تکلیفیں اذیتیں مجھے اللہ کی ذات کی خاطر دی جا رہی ہیں تو مجھے وہاں پر تکلیف کی بجائے مزہ آتا تھا. بات کر رہے تھے کہ جب انسان کو اللہ پر یقین توکل ہوتا ہے، اللہ کے وعدوں پر یقین ہوتا ہے، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ اگر کوئی مشکل بھی بھیج رہا ہے تو اس میں انسان کے لیے، مسلمان کے لیے کوئی خیر ہے، اس کی بہتری بھلائی ہے، تو یہ احساس ہی اس کی مشکل کو دور کرنے کے لیے کافی ہوتا ہے، اس کی مشکل کو آسان کرنے کے لیے کافی ہوتا ہے. بلکہ ممکن ہے اس کی مشکل کے بجائے اس کے لیے لذت کا ذریعہ بنا دے، جیسا کہ بلال کا بیان فرمایا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے اور اللہ تعالیٰ کے وعدوں میں کوئی شک نہیں کہ وہ پوری طرح پورے ہونے والے ہیں اور پورے ہو کے رہتے ہیں. تو اس میں اللہ تعالیٰ فإن مع العسر یسرا، تو یہ بشارت، یہ خوشخبری پوری امت کے لیے ہے، ہر سچے مسلمان کے لیے ہے کہ جو اللہ کے وعدوں پر یقین رکھنے والا ہو، کہ اگر کوئی مشکلات ہیں کہیں پر تو اس کے ساتھ ہی آسانیاں ہیں. اور یہ بھی کہ مشکل ایک ہوگی اور اس کے لیے 2 آسانیوں کے اللہ نے وعدے کیے ہیں. فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، فرمایا کہ جب پھر فارغ ہو جاؤ تو فنصب، خوب محنت کرو، وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، اور اپنے رب کی طرف راغب ہو جاؤ. کیا مطلب کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصل منصب تو دعوت ہے، رسالت ہے، تعلیم و تبلیغ ہے اور جہاد ہے. اللہ کے دین کے غلبے کے لیے یہ کام ہے کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دن رات کا کام تھا، دین کی تبلیغ کا کام، لوگوں کو اللہ کا دین سکھانے کا کام، اس کی تعلیم کا کام، اس دین کے غلبے کے لیے جہاد فی سبیل اللہ کا کام، اور یہ چیزیں اور کافروں سے مناظرے اور ساری اس طرح کی چیزیں کہ جو دن رات آپ کی مصروفیات تھی. لیکن ہاں کچھ شک نہیں کہ یہ سبھی نیکیاں ہیں، بلکہ بہت بڑی نیکیاں ہیں، نیکیوں کی چوٹی کا عمل ہے. لیکن اور اسی لیے اگر نیکیوں کی چوٹی کا عمل ہونے کا ان کا سبب یہ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہی وہ چیز ہے جو انبیاء کو دیا، یہی منصب اللہ تعالیٰ یہی منصب نبیوں کو دیا. اگر اس سے بڑھ کوئی اور عبادت ہوتی ہے اللہ اپنے نبیوں کو عبادت کرنے کا حکم دیتا. تو اگر اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ نبیوں سے یہ عبادت کروا رہا ہے تو اس کا مطلب کہ دعوت و تبلیغ کا کام اور اصلاح امت کا کام اور جہاد فی سبیل اللہ کے کام یہی اصل چوٹی کے کام ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ انسان کو جس چیز کی ضرورت ہے وہ اللہ سے تعلق کی ضرورت ہے. تعلق باللہ، اللہ کے ساتھ تعلق ہونا یہ بہت اہم چیز ہے کہ جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی توفیق حاصل ہوتی ہے اور جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی مدد نصرت ملتی ہے اور جس کے ساتھ جو ہے انسان کے لیے اس کام کو، دعوت کے کام کو کرنے میں آسانیاں حاصل ہوتی ہیں. اسی سورۃ مزمل میں بھی اللہ نے اسی بات کا ذکر کیا ہے، إِنَّ لَكَ فِي النَّهَارِ سَبْحًا طَوِيلًا وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا. بے شک آپ کے دن کے ٹائم بہت بڑی آپ کی لمبی مصروفیات رہتی ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہے اپنے دنیا سے ہر چیز سے کٹ کر اپنے رب کی طرف متوجہ ہو، یعنی ایسے وقت نکالو، خلوت کی ایسی گھڑیاں ہوں کہ جس میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ مناجات ہو، اللہ کے ساتھ الگ سے جو ہے عبادت کا، اللہ کے ساتھ اللہ کی عبادت کرنے کا اور اللہ تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑانے کا، اللہ کے سامنے سجدہ ریزہ ہونے کا یہ وقت. تو یہ وہ عبادات ہیں کہ جس کا ایک داعی کی زندگی میں اللہ کی توفیق حاصل کرنے میں بہت بڑا کردار ہے. اور جو داعی ان عبادات سے خالی ہو کر
اور مبرہ یعنی باہر رہ کر دور رہ کر اللہ وہ دعوت کا کام کرتا ہے، یقینی طور پر اس کی دعوت بیکار ہے اور اس کی دعوت بے اثر ہوتی ہے، اگرچہ بعض اوقات اس کا چرچا بڑا ہوگا، اس کی دھوم دھام بڑی ہو، لیکن دیکھا جائے تو اس کی دعوت کا کوئی اثر لوگوں کی اصلاح، ان کے عقائد کی اصلاح، ان کے اندر کوئی یعنی کہ تعلیم و تربیت، اس طرح کی چیزیں دور تک بھی نظر نہیں آئیں گی۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ اصل جو تعلق باللہ، اللہ کے ساتھ وہ تعلق ہونا چاہیے انسان کو ان میدانوں میں چلتے ہوئے، وہ کم ہے، وہ نہیں ہے۔ اس لیے یہاں فرمایا یعنی اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس کام کی ضرورت ہے کہ اللہ سے تعلق مضبوط کرنے کے لیے عبادات کی ضرورت ہے، اگرچہ آپ کا ہر لمحہ ہی اللہ کی عبادت تھی، لیکن یہ عبادات خاص طور پر اللہ کے ساتھ خلوت، اللہ کے ساتھ مناجات اور نمازوں اور سجدوں اور دعاؤں کے اللہ کے سامنے گڑ گڑانے کی عبادات، اگر آپ کو بھی اس کی ضرورت ہے تو پھر اور دائیوں کو کس قدر اس کی ضرورت ہے۔ تو اللہ کے ساتھ تعلق قائم ہونا یہ انسان کے لیے، کسی داعی کے لیے، اس کی کامیابی کی سب سے بڑی کلید، اس کی سب سے بڑی اس کا راستہ ہے۔ دوبارہ دیکھیے سورت کو، الم نشرح لک صدرک، کہ ہم نے نہیں کھول دیا آپ کے لیے آپ کا سینہ، ووضعنا عنک وزرک، اور ہم نے اتار دیا آپ سے آپ کا بوجھ، الذی انقض ظہرک، وہ بوجھ جس نے آپ کی کمر توڑ ڈالی تھی، ورفعنا لک ذکرک، اور ہم نے بلند کر دیا آپ کے لیے آپ کا ذکر، آپ کا نام، فإن مع العسر یسرا، بے شک تنگی کے ساتھ ہی آسانی ہے، ان مع العسر یسرا، بے شک تنگی کے ساتھ ہی آسانی ہے، فإذا فرغت فانصب، پس جب آپ فارغ ہو جاؤ اپنی دعوت و جہاد کے کاموں سے، فانصب، تو پھر خوب محنت کرو اللہ کی عبادت میں، وإلی ربک فارغب، اور اپنے رب کی طرف ہی راغب ہو جاؤ۔ اور اس میں عقیدہ کا سبق ملتا ہے کہ ہر معاملے میں اپنے رب کی طرف ہی راغب ہو، اسی سے امیدیں لگاؤ، اسی سے تعلق جوڑو، کسی اور سے نہیں۔ بارک اللہ فیک، جزاکم اللہ خیر۔